بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے جانور اور آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ دو لڑکیاں اپنے جانور لیے دور کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے بتلایا کہ ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہے، زبردستی ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ ان سے لڑ نہیں سکتے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سب چلے جائے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ زیادتی برداشت نہ ہوئی، بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر پہنچ گئے اور کنویں کا بڑا ڈول تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلایا۔ لڑکیوں نے اپنے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، خاطر تواضع کی اور حالات پوچھے۔ پیدائش سے لے کر مدین پہنچنے تک کے تمام واقعات سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ان ظالموں سے نجات مل گئی۔ اب کوئی خوف نہ کرو اور یہاں میرے پاس رہو۔ بہادر اور شرافت لڑکیوں میں سے ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری اور شرافت کی تعریف کی اور باپ کو مشورہ دیا کہ اس مہمان کو مویشی چرانے اور پانی پلانے کے لیے رکھ لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس مشورہ کو قبول کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہ کر میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا، اور اگر 2 سال اور رہو تو یہی لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور بکریوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 10 سال کی مدت پوری ہونے پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ رات ٹھنڈی تھی، اہل خانہ ساتھ تھے، لہٰذا آگ کی ضرورت پیش آئی۔ سامنے کواسینا وادی میں ایک سیلا چمکتا ہوا نظر آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے نہ بجھتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ مڑے ہی تھے کہ آگ قریب آ گئی اور آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ پروردگار جہانوں کا، بس اپنی جوتی اتار توا کی مقدس عہدی میں کھڑا ہو جا اور دیکھ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بکریاں چرانے کی لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اسے زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا اور لاٹھی اژدھا بن کر دوڑنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے اٹھا لے۔ تعمیل حکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف کے اژدھے کو پکڑ لیا۔ اژدھا پھر لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر نکال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ہاتھ بے حد روشن اور چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہماری طرف سے 2 نشانیاں عطا ہوئی ہے، اب جا، فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنی بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرعون سے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم تم سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ تو خدا پر ایمان لے آ اور کسی کو اس کے کاموں میں شریک نہ ٹھہرا۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں آزاد کر دے۔